السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، میرے ساتھ مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے روح نکلنے کے بعد فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، جب روح نکل جائے تو ایک کپڑے کی چوڑی پٹی اس کے جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر باندھ دے، یعنی اس کے جبڑے کو باندھ دے تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائے، انگلیاں اور ہاتھ سیدھے کر دیے جائے۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی سے کر سکتا ہے وہ کرے، مثلاً باپ بیٹا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر وہ نکل جاتی ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ انتقال کر چکے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پٹی یا رومال لے کر جبڑے سے یہاں سے لے کر یہاں سر پر اس کو باندھ دینا ہے، اور تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ اور یہ کون کرے گا؟ جو گھر والوں میں سب سے زیادہ نرمی سے کر سکتا ہے، جسے باپ اور بیٹا یہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں سے ترجمہ سماعت کر لے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے اللہ تو اس کے کام اس پر آسان کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر آسان کر دے، اور اسے تو اپنی ملاقات سے نیک وقت اور جس آخرت کی طرف نکلنا ہے اسے اس دنیا سے بہتر کر جس سے نکلا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ انتقال کے بعد بہت سارے حضرات کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو اس پر ہم گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم میت کے انتقال کے فوراً بعد جبڑے سے لے کر سر تک گرہ کیوں باندھے؟ میت کے جبڑے سے باندھ کر منہ بند کرنا اور آنکھیں بھی بند کرنا، یہ حکمت ہے کہ منہ کھلا رہنا اور ساتھ میں آنکھ کا کھلا رہنا چہرے کو بدصورت بناتا ہے۔ آنکھ کھلی ہو اور منہ کھلا ہو تو یہ دونوں اگر کھلے ہو تو یہ چہرے کو بدصورت بناتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، کھلے منہ اور کھلی آنکھیں والا چہرہ دیکھنے میں بھدا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا مومن کے انتقال کے بعد بھی کسی کے نزدیک حقیر ہونا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، لہٰذا منہ اور آنکھیں بند کر دی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ اللہ کا مومن بندہ گہری نیند میں سو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں، اس پر میں چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے دست کرم سے بند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض ہو جائے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی پیچھے پیچھے دیکھتی جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ کر آواز سے رونے لگے۔ کیا رونے؟ چیخ کر آواز سے رونے لگے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بھلائی کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہ کہو، کیونکہ بے شک تم جو کچھ بھی کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، حاکم نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دو، جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا تعاقب کرتی یعنی پیچھا کرتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، ابن مردویہ اور ابن مندہ سے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کوئی بھی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہے، ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں، وہ مرنے والا ان کو دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ مردہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، یعنی جو مرنے والا ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہے۔ اب اگر مرنے والا مومن ہوئے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور ایک کے بعد دیگر ہر ناخن ہر جوڑ سے اس کی روح نکالتے ہیں، اور یہ سب اس مرنے والے پر آسان ہوتا ہے، اگرچہ تم اسے سختی سمجھتے ہو، یہاں تک کہ اس کی تھوڑی یعنی داڑھی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب روح جسم سے باہر نکلنے کو اس سے بھی زیادہ برا سمجھ جانتی ہے جتنا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنے کو۔ تو فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی روح کو اٹھانے کا شرف کون حاصل کرے۔ بالآخر حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت اس کی روح کو لے لیتے ہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ملک الموت اس روح کو سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی۔ پھر اس روح سے مشک سے بہتر خوشبو نکلتی ہے، فرشتے سونگتے اور کہتے ہیں اے پاک روح، اے پاک خوشبو، خوش آمدید، اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ روح آسمان کے جس دروازے پر پہنچتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے تو نکل کر آئی، خوش آمدید۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے مرحبا فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس پاک نفس کو جنت میں لے جا کر اس کا قیام گاہ دکھاؤ اور سب نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے، پھر اے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں اس کو زمین سے پیدا کروں گا، زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین میں لوٹاؤں گا۔ پس اب وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھیں گی اور پوچھیں گی کیا تم مجھ کو پھر اسی جسم کی طرف لے چلتے ہو جس سے رہائی حاصل کر کے میں آئی تھی؟ فرشتے کہیں گے ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ فرشتے روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ میت کے جسم غسل و کفن سے فارغ ہوں گے، پھر فرشتے اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، شرح الصدور اردو ترجمہ صفحہ نمبر 72۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، یہ ہے راز جو ہے آنکھیں کھلی رہنے کا، اور میں آپ کو انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرنے کے فوراً بعد کیا کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔